بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں میرے کونسلنگ روم میں میرے پاس جو کویشچن موجود ہیں ان میں کویشچن یہ حرم نے یہ سوال پوچھا ہے، کہتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ ڈرمیٹالوجی کی ہمارے پاس کیا ایجوکیشن ہے اور اس کا اسکوپ کیا ہے۔ دیکھیے، ڈرمیٹالوجی یعنی یہ جو سکن ہے، سکن سے ریلیٹڈ مختلف پروگرام یا سکن سے ریلیٹڈ مختلف ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ چیز ایک پہلے وقتوں میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا، یا کبھی لوگوں کی لائف اسٹائل بڑا نیچرل تھا، لوگوں کے کام بڑے نیچرل تھے اور بڑے سن لائٹ میں بیٹھنا، اس میں کام کرنا اور باہر رہنا اور باقی ساری چیزیں، تو یہ ایک نیچرل تھا۔ تو بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ خود اللہ تعالیٰ کا جو اپنا ایک سسٹم ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے جو اس نے ایک پورا اس کی حفاظت کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو وہ اپنا کام پورا کرتا تھا نا۔ تو اس وجہ سے یہ کہ اس طرح کی چیزیں بہت کم آتی تھیں اور بہت کم نظر آتا تھا کہ کسی کو کوئی ایسی پرابلم یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، اور اگر کوئی چیز ایسی ہو بھی گئی تو اس کا کوئی نیچرل حل ہوتا تھا، اس کا کوئی نہ کوئی گھروں میں کوئی ٹوٹکا یا کوئی اور طریقے سے علاج ہو جاتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہمارا وقت گزرا ہے اور جسے ہم ایڈوانسمنٹ کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یہ چیز بڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا لائف اسٹائل بھی بدلا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ اپنی سکن کی حفاظت کے لیے بہت ساری چیزیں جو آئی ہیں، تو ان سب کے استعمال کی وجہ سے، اور پھر جو سن لائٹس کا جو ایکسپوجر ہے وہ بھی کم ہوا ہے، تو ان چیزوں نے سکن کے پرابلمز بڑھا دیے ہیں اور سکن کے ایشوز زیادہ ہو گئے ہیں۔ اب اس لحاظ سے سکن سے ریلیٹڈ جو مریض ہیں ہسپتالوں میں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ کلینکس میں ڈاکٹرز جو کبھی ڈرمیٹالوجسٹ بڑے ایزی ہوتے تھے، زیادہ پیشنٹ نہیں ہوتے تھے، اب ان کے پاس تعداد بڑھ گئی ہے اور اس کی ورائٹی بھی بہت ہو گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اس کا اسکوپ بہت اچھا ہو گیا ہے اور بہت بہتر ہو گیا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ گو کہ انسانوں کے لحاظ سے یہ کوئی بہت پازیٹیو بات میں نہیں کہہ رہا، پازیٹیو چیز نہیں ہے، یعنی یہ اتنا بڑھنا نہیں چاہیے، بیماری کو کم ہونا چاہیے، بیماری زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اگر کسی بھی میڈیکل فیلڈ کے اسکوپ کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے ریفرنس میں بات کرنی پڑے گی۔ تو اس کے ریفرنس میں تو اب اس کا اسکوپ بڑھ رہا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ایک نیچر سے ذرا سے فاصلے پہ رہتے ہیں، ہر وقت ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں رہنا یا باقی چیزیں، اور اس طرح کا پھر آفیسز کا انوائرمنٹ، تو یہ چیزیں ان پرابلمز کو بڑھا رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اسکوپ کا تو میرے نزدیک بالکل بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ آگے چیز آئے گی۔ البتہ اس میں ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ جو پرابلمز ہیں یا یہ ایشوز ہیں یہ اتنے سمپل نہیں ہوتے۔ اب بظاہر تو اس کے کچھ ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں یا ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اس سے آپ اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ڈرمیٹالوجسٹ ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اس کی اپنی ایکسپرٹی کتنی ہے، اس کی آبزرویشن کتنی ہے، وہ ایک فرد کے لائف اسٹائل سے کتنی چیزوں کو پکڑ سکتا ہے، اس سے کتنی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ دراصل اس شخص کا پرابلم ہے کیا۔ یعنی اگر آپ اس کو اگر ایک شخص کا سکن کا تھوڑا سا پرابلم ہے، اگر آپ اس کو جناب ڈیلی استعمال کے لیے 3 مختلف طرح کی کریمیں آپ دے دیتے ہیں کہ جی یہ کریم بھی لگانی ہے، یہ کریم بھی لگانی ہے، یہ 500 کی ایک کریم آئے گی، یہ 200 کی ایک آئے گی، یہ 100 کی ایک آئے گی وغیرہ، اور اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، تو یہ اس کا مہنگا سستا ہونا اپنی جگہ ایک ایشو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا ایشو کہ ڈیلی اور کمپلسری بیسس پہ اس کو استعمال کرنا اور اس کا ساری چیز کرنا، یہ ایک دوسرا ایشو ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ ایک آبزرویشن سے سمجھ سکیں کہ میرے پاس جو پیشنٹ آیا ہے، اس پیشنٹ کو
کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے اپنے لائف اسٹائل کے اندر میں اسے گائیڈ کروں اور اس کے اندر کوئی چیزیں میں انڈکٹ کروں اور ایک آدھ کوئی میڈیسن بھی دے دوں اور اس کے نتیجے میں پھر اس کا یہ ایک اچھا علاج ہو سکے اور اچھا بہتر انداز سے یہ سروائیو کر سکے۔ یہ تو اس کا یہ والا ایک پہلو ہے۔ اگر ہم اس کی ایجوکیشن کی سائڈ پر جاتے ہیں تو ایجوکیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اگر بی ایس پروگرام کو دیکھیں تو 2 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو براہ راست بی ایس پروگرام ڈرمیٹالوجی کا آفر کر رہی ہیں۔ اگر انٹر کے بعد ڈپلوماز کو دیکھا جائے تو ایک ادارہ ہے جو ڈپلوما آفر کر رہا ہے۔ البتہ یہ جو پروگرام ہے جو بنیادی طور پہ ایم بی بی ایس کی ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ اگر ہم اس ریفرنس میں دیکھیں تو پاکستان کے اندر اگر ایم بی بی ایس کے بعد پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ڈپلوماز کو دیکھا جائے تو 6 انسٹیٹیوشن ایسے ہیں، 6 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ڈپلوماز آفر کر رہی ہیں آفٹر ایم بی بی ایس۔ اور اسی طرح اگر ہم ایم ڈی سائڈ پر دیکھیں یعنی ڈاکٹر آف میڈیسن جو ایم بی بی ایس کے بعد ایک اسپیشلائزیشن ہے تو وہ بھی 3 یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں۔ البتہ جو اسپیشلائزیشن ہے، جو ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، ریزیڈنسی پروگرامز ہوتے ہیں جس کو ہم ایف سی پی ایس کہتے ہیں، تو وہ فیلوشپ پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، تو وہ تعداد میں زیادہ آفر ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں آفر ہو رہے ہیں۔ تو جو بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست اگر آپ ایف ایس سی کے بعد اگر آپ ڈرمیٹالوجی میں گریجویشن کرنا چاہیں اور بی ایس پروگرام جو ہے وہ صرف 2 یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں، میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ ایکسپرٹی اور آپ کے اپنی انکلائنیشن، آپ کی آبزرویشن اور آپ کی یہ چیز زیادہ سٹرونگ ہے اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے یہ ایزی ہوگا تو پھر آپ بی ایس پروگرام میں آپ جا سکتی ہیں۔ اور ہمیں ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے کہ مختلف یونیورسٹیز ڈرمیٹالوجی میں بی ایس پروگرام کی تعداد بڑھے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آسانی سے اس سائڈ پر جا سکیں اور ان کے لیے بہتر ہو سکیں۔ اور ایک بونس کے طور پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ فیمیل میں جتنا یہ کاسمیٹکس اور جتنا یہ میک اپ اور جتنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو کچھ بھی ہے تو اس کے جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس، آفٹر ایفیکٹس یا اس حوالے سے جتنی امپرومنٹ، بہتری یہ وہ تو وہ بھی آپ اسی میں شامل کر لیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کا اسکوپ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اب آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی آپ کو فیصلہ کرنے میں بھی اور آپ کو اس سبجیکٹ کو چوز کرنے میں بھی۔ تو آپ کے مزید سوالات جو آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے مطابق آپ کو کونسلنگ روم سے جواب دیتے رہیں گے۔